जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है, जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो, जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में whenever I see। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। whenever I see प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन। कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस आई एन जी, और वर्ब प्लस आई एन जी के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। whenever I see he keeps on sleeping। whenever I see he keeps on sleeping। keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है, और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है। स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस आई एन जी है, और इस फैक्ट्री में हमने अदर वर्ड यूज़ नहीं किया है इसलिए कि है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। whenever I see you keep on playing cricket। whenever I see you keep on playing cricket। playing ये हमारा वर्ब प्लस आई एन जी है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। whenever I see she keeps on crying। whenever I see she keeps on crying। whenever I see mean जब भी देखता हूँ, she keeps on crying mean वो रोती रहती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो। whenever I see you keep on making excuses। whenever I see you keep on making excuses। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ तुम पढ़ते रहते हो। whenever I see you keep on studying। whenever I see you keep on studying। whenever I see mean जब भी देखता हूँ, यानी जब भी मैं देखता हूँ या जब भी मैं देखूँ। you keep on studying तुम पढ़ते रहते हो। जब भी देखता हूँ तुम लड़ती रहती हो। whenever I see you keep on fighting। whenever I see you keep on fighting। one more example for better understanding। जब भी देखता हूँ वो बर्तन धोती रहती है। whenever I see she keeps on washing dishes। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या
کی جگہ مائی برادر میرے بھائی، یعنی میں اپنے بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی برادر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ، یعنی میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آن بہاف آف می کی طرف سے یا کی جگہ میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک یہ ہمارا سینٹینس ہے آن بہاف آف می کی طرف سے یا کی جگہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی، یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی. ہی ہیلپ می آن بہاف آف یو. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. وہ آتے آتے رہ گیا. میں موبائل خریدتے رہ گیا. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آتے آتے رہ گیا، یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا. وہ آتے آتے رہ گیا. ہی آلموسٹ کیم. ہی آلموسٹ کیم. میں موبائل خریدتے رہ گیا، یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا. میں موبائل خریدتے رہ گیا. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی، یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی. شی آلموسٹ ٹولڈ می. شی آلموسٹ ٹولڈ می. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تیار ہوتے رہ جاتی ہے. وہ تیار ہوتے رہ جاتی ہے. اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے رہ جاتی ہے. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. یہاں گیٹ کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ شی یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بارش ہوتے رہ گیا. بارش ہوتے رہ گیا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. پھر بھی وہ نہیں آیا. پھر بھی وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں. پھر بھی تم نہیں پڑھتے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایون دین. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایون دین پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ایون دین یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین پھر بھی یا تب بھی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں.
پھر بھی وہ نہیں آیا، یعنی ہم نے اس کو دعوت بھی دی تھی یا ہم نے اس کو کہا تھا لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا، تب بھی وہ نہیں آیا. ایون دین ہی ڈیڈنٹ کم، ایون دین ہی ڈیڈنٹ کم. ڈیڈنٹ یہ ڈیڈ ناٹ کا شارٹ فارم ہے. ایون دین یہ فریز ہے. ہی ڈیڈنٹ کم یہ سچویشن کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. پھر بھی وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں. ایون دین دے آر ناٹ گوئنگ، ایون دین دے آر ناٹ گوئنگ. ایون دین یہ فریز ہے، دے آر ناٹ گوئنگ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا سینٹینس ہے. پھر بھی تم نہیں پڑھتے، پھر بھی تم نہیں پڑھتے. ایون دین یو ڈونٹ اسٹڈی، ایون دین یو ڈونٹ اسٹڈی. ڈونٹ یہ ڈو ناٹ کا شارٹ فارم ہے. ایون دین یہ فریز ہے یو ڈونٹ اسٹڈی، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے کا سینٹینس ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایون دین وی can't do anything، ایون دین وی can't do anything. ایون دین یہ فریز ہی وی can't do anything یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے. can't یہ کین ناٹ کا شارٹ فارم ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پھر بھی تم آ گئے، پھر بھی تم آ گئے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.